ایک صاحب کا کل بابا کے پاس میں بیٹھا تھا، میسج آیا، غور سے سننا، میں ابھی تک نہیں بھول سکا اس میسج کو، مجھ سے زیادہ لکھا نہیں جاتا میسج میں، بخیر راغلے سنگال دے دل تراشا، بس یہ 2-4 چیزیں اوکے نو پرابلم۔ میسج آیا کہ شیخ میری بیوی اتنا مجھے ستاتی ہے، اتنا بولتی ہے دعا کرو کہ گونگی ہو جائے۔ شیخ کو دعا کرا رہے ہیں، بد دعا سکھا رہے ہیں۔ یہ ہمارا مسخرہ دوست جو ہے نا شاہد علی خان صاحب، کہا شیخ ان کو لکھو کہ آپ دعا کرو آپ بہرے ہو جائیں۔ میں نے کہا چپ ہے بیوقوف آدمی، میں نے بابا کو پڑھ کے سنایا کہ یہ حالت ہے، تو میں نے لکھا کہ بد دعا نہیں دیتے، معاف کیا جاتا ہے، خط لکھو ہم تمہیں بتائیں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی سفارش، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارشیں، الگ کرو بھائی ان کو، اللہ تعالیٰ کی سفارشیں۔ اب سنیے، اب میں نے بڑی مشکل سے بابا کے پاس میں فون نہیں اٹھاتا، شرعی حضور ہو تو بابا کو بتا دیتا ہوں بابا یہ خطرناک معاملہ ہے، گھر ٹوٹنے کا معاملہ ہے، یہ میں فون اٹھاؤں گا، باقی نہیں اٹھاتا، پھر آ کر مس کال کرتا ہوں۔ تو بابا کے سامنے جو ہے وہ ابھی تھوڑی دیر تھی تو میں نے میسج کھول دیا، بابا مصروف تھے، پھر بابا کو میں نے پڑھ کے سنایا تو سب ہنسنے لگے، عجیب آدمی ہے۔ حالانکہ حضرت مرزا جان جانان رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ والے بنے بیوی کی کڑوی باتیں برداشت کرنے پر جناب۔ بہرحال تو میں نے کہا وہ آئے گا، تو میں نے کہا آپ خط لکھیں، اور شاید ملنے کا لکھا، پھر میسج آیا دوبارہ، شیخ بہت سمجھا، میں نے کہا لکھا ہدایت کی دعا جو وہ کریں آپ، لکھا، پھر میں نے کہا پتہ نہیں کون ہے یہ، تو نام بھی نہیں لکھا اور ملتا بھی اس کا مطلب نہیں، اس کو ہمارے مزاج کا ہی معلوم نہیں لگتا ہے، لکھا کہ بہت سمجھا چکا، اب بس ایک ہی تمنا ہے کہ یا اللہ اسے اٹھا لے۔ سنیں آگے بات سنیں، اب وہاں میسج ختم ہو گیا، وہ اسکرین پہ ختم ہو گیا، آگے اور بھی تھا، تو لکھا یا اللہ اسے اٹھا لے، پھر نیچے لکھا تھا یا اللہ اسے اٹھا لے، یا اللہ اسے اٹھا لے، یا اللہ اسے اٹھا لے، آمین آمین آمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے بیوقوف، اگر فوجی افسر کہہ دے یا گلی کا جوڈو کراٹے کا ایکسپرٹ کہہ دے میری بیٹی ہے ذرا خیال رکھنا، پھر کیا کریں گے؟ ایسے کریں گے، سر 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 ایسے کریں گے، اور اگر کوئی شکایت پہنچ گئی بوٹ پالش کریں گے، اور بادشاہوں کو بادشاہ کی بھیک دینے والا اور شیخ کو لکھ رہے میسج کہ اللہ اسے اٹھا لے۔ پھر مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا حضرت کا سنایا ہوا کہ ایک مزدور بیچارہ موسم بادلوں کا تھا، تھک کر آیا، بیوی سے کہا ہم نے سنا ہے کہ جب بادل آئیں تو پکوڑے کھانا چاہیے اور بیسن کی روٹی کھانا چاہیے اور کباب کھانا چاہیے، تو آپ بیسن کے وہ مجھے ذرا پکوڑے بنا دیں گے؟ پکوڑے کا نام کیسے پکوڑا پڑا؟ بڑے سائنسدان بنتے ہیں، مجھے بتاؤ پکوڑے کا نام کیسے پکوڑا پڑا؟ جس نے مجھ سے سنا ہے اس سے میں نہیں پوچھوں گا، بڑے دیکھو وہ انسائکلوپیڈیا برڈ ٹین کا پتہ نہیں کیا ٹین والا کچھ ہوتا ہے نا، اس میں دیکھ کر بتاؤ پکوڑے کا نام کیسے پڑا۔ ایک بلوچ تھا، وہ بھی آیا گھر پر، اپنے بیوی تھی نہیں، تو اس نے بیسن کا وہ بنا کر اور اس میں ڈالا تیل کے اندر، تیل تو گرم تھا نہیں اتنا جتنا ہونا چاہیے، تو اس کو نکالا تو کچا، پھر اس نے ڈالا بیسن کا گول گول ڈالا، پھر نکالا تو پھر کچا، اب اس کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے، پھر وہ گول گول ڈالا تو پھر وہ کچا، اب اس کا غصہ اور بڑھ گیا، کانپنے لگا۔ بلوچ واجہ بھائی، واجہ دو سسرے ہمارے، پھر اس نے ڈالا وہ گول گول بیسن کا ڈالا، پھر کچا، تو غصے میں کہا ارے پکوڑے، جب سے نام پڑ گیا پکوڑے، مزہ آیا کچھ؟ ہمارے حضرت والا کا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا سب کا یہی معاملہ تھا، سوچ کر آدمی نہیں آتا، اب یہ کیا سوچ کے آیا تھا میں کیا، جب سے بڑھ گیا پکوڑے۔ بیوی تھی ڈینجر مین اس کی، سمجھ رہے نا، ڈینجر مین، وومین نہیں ڈینجر مین، جوڈو کراٹے کی ایکسپرٹ۔ تو بیوی نے کہا دیکھو ڈیموکریسی کا زمانہ ہے، جتنے پکوڑے آپ کھائیں گے اتنے پکوڑے میں بھی کھاؤں گی۔ کہا ٹھیک ہے، بھوک لگی تھی، بادل آئے ہوئے تھے، سونا موسم تھا، تو پکوڑے بیوی نکالتی گئی، کھاتا گیا، پھر ٹماٹو کیچپ کے ساتھ کھانے کا اور مزہ، اور بیوی کو بھی دیکھ رہا ہے ٹکاٹک، موسم اچھا ہے نا بھائی، تو بیوی نے اب وہ کام بھی کر رہی ہے، پکوڑے بھی کھا رہی ہے، بیوی نے 3 کھایا، اس نے 13 کھا لیا۔ تو بیوی نے کہا یہ کیا آپ کر رہے ہیں، آپ کو جب کہا تھا کہ مساوات ہیں، جتنے آپ کھائیں گے اتنے میں کھاؤں گی، میں نے 3 کھائے، آپ نے 13 کھائے۔ تو شوہر نے کہا کہ کیا تنگ کر دیا ہے تم نے، بس میں تو پریشان ہو گیا، یا تو میں مر جاؤں، آگے کیا سب کو پتا ہے، یا تو مر جائے، تو کہا یا تو میں مر جاؤں۔ بیوی نے وہ پکوڑے والا چمٹا اٹھا کر کہا یا کیا، کہ یا کہ میں ہی مر جاؤں۔
ایسے ہوتی ہے بھائی. اب کیا کریں, اب جو اللہ نے قسمت میں لکھ دی بس وہ ٹھیک ہے, اللہ پار کرنا ہے. جو حضرت فرماتے ہیں بے حیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کمینہ ہے وہ گالیاں دے کر بیوی پر حاوی ہو جائے گا, ڈانٹ کر. بڑھاپے میں ایک دوسرے کی لڑائیاں ہوتی ہیں, اللہ معاف فرمائے. بڑھاپے کے اندر بوڑھے پیر قبر میں پہلے کیوں مر جا, بوڑھے کیوں مر جا, ارے دانت منہ میں ہے نہیں, ویسے ہی مرنے میں تو پٹے ہوئے. بس وہ بچے سن رہے پریشان ہو رہے کہ بوڑھے بوڑھے کیوں مر. اور وہ تڑی دیتا ہے بوڑھا, ابھی 10 دن پہلے کی بات ہے, بوڑھا تڑی دے رہا 75 سال کا, طلاق دے دوں گا. اگر باقی بچا جائے تو طلاق دے دوں گا, آخری دن چل رہے طلاق دے دوں گا. یہ بات ہے کوئی تو کہ طلاق دے دوں گا. اب وہ بہو بچارے ہیں ویسے تو روتے ہیں لیکن دل میں ہنستے ہیں کہ عجیب بڈھا بڈھی ہے. سارے انچر پنچر تو ڈھیلے. دادی اگر کہہ بھی دے, فرض کرو ایک مثال ہے, دادا کہے, ذرا غور سے سننا, نہ گردن ہل رہی ہے, اور دادی کیا کہے گی نا. ان دونوں کا معاہدہ کراؤ, دادا ادھر دادی ادھر, کیا پلٹی. ہاں اب یہ دادا کیا کہے گا, لینے دینے پر ڈالو خاک, محبت کرو ابا. ایسے ایسے عجیب واقعات. بڑا بوٹی لڑ رہے ہیں, پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں, اور ایک دوسرے کو لڑ رہے ہیں, کھینچ کے مارو. تو کیا مارے گا یار, تو آکسیجن پہ تو چل رہا ہے بھائی, بلکہ سی این جی پہ تو چل رہا ہے, پیٹرول کو جا چکا پورا ختم, اور ایک ہاتھ گھما کے مارو. کیا عجیب بات ہے. اور جن گھروں میں قرآن پاک حدیث پاک پہ عمل ہوتا ہے, وہاں کے بوڑھے کیا کہتے ہیں بڑھیا سے, پتہ ہے, اے میری گڑیا شکر کی پوڑیا, واری میری گڑیا, اور بڑھیا بھی شرما رہی ہے, چل بڈھے. دیکھیں مزہ کتنا ہوگا, تصور کرو ایسے گھر کے اندر مزہ کتنا ہوگا. بہو خوش, بیٹے خوش, پوتے خوش, پوتیاں خوش, نواسے نواسیاں خوش, گھر جنت بنا ہوا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یغلبنا کریمن و یغلبہن لئیم. کریم شوہروں پر بیویاں حاوی ہو جاتی ہیں, اور کمینے بے غیرت گالیاں دے کر, طلاق کی دھمکیاں دے کر, مار دھاڑ کر کے اپنے بیویوں پر حاوی ہو جاتے ہیں. لئیم فرمایا پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے. حضرت فرماتے تھے غیرت غیرت کا نعرہ مارنے والوں ذرا اعلان سنو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, احب ان اکون کریما مغلوبا, میں اس کو پسند کرتا ہوں, محبوب رکھتا ہوں کہ کریم رہوں اور ازواج مطہرات حاوی ہو جائیں. ولا احب ان اکون لئیما غالبا, اس کو پسند نہیں کرتا کہ اپنے اخلاق خراب کر. یہاں لئیم کا ترجمہ حضرت فرماتے ہیں مت کرنا, میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ اپنے اخلاق خراب کر کے ازواج مطہرات پر حاوی ہو جاؤں. کیا غیرت غیرت کا نعرہ مارتے ہو. ہم سے پوچھو, بچیوں کا خط آتا ہے, نفسیاتی مریض, ساس بہو کے جھگڑے چل رہے ہیں, بس ساس بیٹی سمجھنے کے لیے تیار نہیں, بیٹی ماں سمجھنے کے لیے تیار نہیں, بس سمجھتے ہیں میں نوکرانیاں مل گئی ہیں, جتنا رگڑا دینا ہے رگڑا دو. کیا ہے فرق, کیا پڑتا ہے, کون سنتا ہے. شوہر صاحب کی تڑیاں بھی تو ہیں, اوپر سے ساس سسر کی تڑیاں بھی ہیں. لاؤ اب ان کے دل کا کیا حال ہوگا آپ بتاؤ. جس کی سفارش بادشاہوں کو بادشاہ کی بھیک دینے والا کرے, پھر آگے کیا بچتا ہے.